خواتین و حضرات آپ کو ویلکم بیک کہوں گا سیاسی شطرنج میں, اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے. آئی ٹیل یو دس کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات کر کے, انٹرویو کر کے, میری نظر میں تو بہت اوپر چلے گئے ہیں, اور میرے دل میں بھی انہوں نے جگہ بنا لی ہے. ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں, سچ کہتے ہیں, حق کی بات کرتے ہیں, اور بڑا خوبصورت ان کا نعرہ ہے. اس سیگمنٹ کے پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے سوال کچھ معیشت کا کر لیتے ہیں. فیاض صاحب, آئی ایم ایف نے منع کر دیا کہ بھائی بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی, پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں, سبسڈی دینے کی بات کر رہے ہو. ہم کب تک آئی ایم ایف کے دلدل میں پھنسے رہیں گے اور کیسے نکلیں گے؟ نعرہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہی سب سے پہلے ہے کہ جیو مولا علی کی طرح, شہید و امام حسین کی طرح. سبحان اللہ. یہ میری سیاست کا نعرہ ہے. میں نے کلوزنگ رکھی ہوئی تھی, آپ نے پہلے نعرہ لگا دیا. فیاض چوہان نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. پی ٹی آئی مذہب نہیں ہے میرے لیے, ریاست اور پاکستان ریڈ لائن ہے. بینگ اے مسلم میری ریڈ لائن ناموس رسالت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. آپ نے کہا جیو علی کی طرح, تو وہ تو سوکھی روٹی کھاتے تھے, ہم تو آج سوکھی روٹی کھانے کا صرف تصور نہیں کر سکتے. دیکھو بات یہ ہے, بات کرو سچی اور کھری. میں نے پچھلے سال جون میں, اپریل میں تحریک فساد فی الارض شروع ہوئی, جون کے پہلی 2 تاریخوں میں میرا نوٹیفیکیشن ہوا, ترجمان چیئرمین تحریک انصاف. 7 جون کو میں نے میسج کیا 7 سے 8 منٹ کا چیئرمین کو, خدا کا واسطہ ہے یہ فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف بولنا, ان کے خلاف نفرت پھیلانا, یہ ڈرٹی ہیری, یہ جناب غدار, یہ نیوٹرل, یہ میر جعفر, یہ میر صادق کہنا چھوڑ دیں, کیونکہ میری اور لاکھوں پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بنیں. جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. جیسے ہی میرا میسج گیا, مجھے پورا پارٹی چھوڑنے تک 22 مئی تک 1 سال کور کمیٹی سے نکال دیا گیا. میرے خلاف چیئرمین تحریک انصاف کی سرپرستی میں میرے حلقے میں ایک انتہائی 3rd کلاس قسم کا گلی محلے کا چھوکرا, اس کو ایز اے کینڈیڈیٹ, جس نے زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بنا, اس کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا. مجھے گلی گلی میں ذلیل کیا گیا, اور خدا کی قسم یہ آن بورڈ کہہ رہا ہوں, چودھری پرویز لائی صاحب آج اگر باہر آ گئے, آپ نے ان سے بھی پوچھنا ہے جا کے, اور شیخ رشید صاحب جب بھی پکڑے جائیں گے تو ان سے بھی پوچھنا ہے. مجھے شیخ رشید صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب نے پچھلے 1.5 سالوں میں کم از کم 3-4 دفعہ یہ بات کہی پچھلے 1.5 سالوں میں, یار فیاض چوہان تو تے جناب اپنی زندگی داؤ تے لائی ہوئی ہے, خان پیچھے تے پارٹی پیچھے, خان تے پارٹی والے تیرے تو اتنی نفرت کیوں کر دینے. یہ ان کے الفاظ آن اوتھ کہہ رہا ہوں. وہ جب ملنے جاتے تھے زبان پارک, چودھری پرویز لائی صاحب آگے سے جناب جو جذبات میں سے مجھے اپنے منہ سے کہتے تھے, یار تیرے نال خان کیوں اتنی نفرت کرتا ہے. سچ بولتے تھے, حق کی بات یہ ہے. کرتے تھے. میں اگر جنرل سرفراز کی شہادت پہ ٹویٹ کروں اس کی شان میں بریگیڈیئر لئی کی شہادت پہ, میں لانس نائک اور سپائی کی شہادت پہ, تو یار آپ, اچھا میں جب انٹرویو دینے کے لیے گیا 5-6 منٹ کے لیے اپریل کے پہلے ہفتے میں, وہ جو نام نہاد انٹرویو لیے تھے, مجھ سے تو کیا گلا کیا, چوہان یہ تم ہر وقت فوج کیا کرتے ہو. میں نے دل میں کہا یار اس کو میں کیا سمجھاؤں, میں کوئی انڈین فوج کی بات کرتا ہوں, میں اسرائیلی فوج کی بات کرتا ہوں, اپنے ملک کی فوج کی بات کرتا ہوں, میرا بیٹا فوج, میرا بھائی فوج, میرے کزن فوج, میرے بھانجے فوج, آپ کے کزن, آپ کے بھائی, آپ کی بہن, آپ کی رشتہ دار. لیکن وہ ایک ایجنڈے پہ تھا وہ بندہ, اس نے فوج کے خلاف نفرت پیدا کی. میں نے اپنی آنکھوں سے 1.5 سال ایز اے ترجمان زوم میٹنگز کے اندر اور پریکٹیکلی ہر میٹنگ کی ابتدا فوج اور بوٹوں کے خلاف نفرت سے شروع ہوتی تھی اور ختم ہی نفرت پہ ہوتی تھی. یہ 1.5 سال تو یہی تھا. اور جو الو کا پٹھا وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا, مسرر جمشید چیمہ کی طرح کی, اور یہ سب سٹینڈرڈ سوچ کے لوگ, ان کو عہدے, ان کو امپورٹنس, ان کو اہمیت. جن لوگوں کا برین واش کیا ہوا ہے ابھی تک سر وہ اللہ پاک کی ذات ہے جناب, وہ حکیم لقمان کا قول ہے کہ جناب ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آنی چاہیے, اور لوگوں کو آ رہی ہے. آئی ایم ایف کا علاج ہی بتا دیں مجھے ابھی. اچھا جی, اب جہاں تک بات ہے آئی ایم ایف کی, میں ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے, ماشاءاللہ ڈبل ماسٹرز, انٹر میں نے اکنامکس پڑھی, بی ایس سی میں پڑھی, ماسٹر کیا اکنامکس میں, اور بینگ اے پولیٹیکل کارکن, سر ابھی بھی بہت سکوپ ہے آئی ایم ایف کے اس ظالمانہ, جابرانہ, قاہرانہ اور شیطانی قسم کے معاہدے کے باوجود جو پاکستان کی عوام کے حوالے سے ہے. ابھی بھی اگر there is a will, there is a way, اگر حکمران یہ طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کا ریونیو بڑھانا ہے,
مفت بجلی ختم کر دیں, کرٹیل کر دیں, آسٹیریٹی میئرز اڈاپٹ کریں, ملک کی الیاں تللیاں جناب بیوروکریسی کی, سیاستدانوں کی, وزیروں کی, مشیروں کی اور بڑے بڑے لوگوں کی, اس کو ختم کر دیں. ججز, جنرل, سیاستدان, وزیر, مشیر, چوری کام چوری, لائن لاسز ہے. آپ کی واپڈا کے اندر ایک بالکل بے لاک قسم کا آپ آپریشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. سر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں آپ بھی شوگر کارٹیل کا حصہ بن گئے ہیں اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد. چینی کی قیمتوں نے لوگوں کو بڑا پریشان کیا ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ والے بھی گتھم گتھا ہو گئے چینی کے اوپر, ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کے یہاں چینی فری آ رہی ہے آج کل گھر پہ؟ سر بات یہ ہے کہ جب رول آف لا نہیں ہوگا نا, جی رول آف لا نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں, آپ کی ایک مشترکہ مفادات کونسل کے اندر آپ اپروول دیتے ہیں کہ چینی کو جناب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا, اس سے پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا, ہمارے دور حکومت میں 2018-19 میں بھی یہی ہوا, اس سے پہلے بھی 2016 کے اندر یہ ہوا, اس سے پہلے بھی یہ ہوا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. غریب پستا ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, رچ کلاس, الیٹ کلاس ہمیشہ کس کی ہے آپ بتائیں؟ شوگر ملیں, آپ مجھے آپ نے ٹوک ماری ہے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, ان کا حصہ چلو 15% ہے. آپ کو پتہ ہے آصف زرداری کا کتنا پرسنٹ ہے؟ تو سنا 70% کے قریب. آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کا کتنا پرسنٹ ہے؟ ان کا بھی کافی بڑا شیئر, نو ڈاؤٹ. چھوڑ دینا, ترین صاحب کا تو 15% ہے, وہ 35, 30, 40% ہے ان کا. سر غریب کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے 1.25 سال جیل کی منسٹری کی ہے. جیل کے ملازمین اور افسران سے اور قیدیوں سے پوچھیں کہ میں نے 1.25 سال میں وہاں کے غریب لوگوں کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. ماشاءاللہ پیروں کی طرح پوچھتے ہیں. 28,000 27,000 آفیسرز اور ملازم ہیں پنجاب کے اندر. اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے پیروں کی طرح پوچھتے ہیں کہ اس 1.25 سال کے اندر ان کے مسائل حل کیے, ان کی تنخواہیں بڑھائی, ان کی فیسلٹیز بڑھائی, ان کی عزت بڑھائی, ان کی میڈیکل فیسلٹیز, ان کی ایجوکیشن کی فیسلٹیز. تو کام کرو. آپ مجھے بتائیں نا, تو یہاں غریب کے لیے کوئی نہیں. آپ نے چینی پہلے برآمد کر دی, اب درآمد مہنگی کر کے ستیہ ناش غریب. سر روٹی کپڑا مکان کے نعرہ سے غریب شروع ہوا تھا, جو روٹی کپڑا مکان, بجلی, گیس, پیٹرول, پانی کا بھی نعرہ لگا رہا ہے. واٹ از دا سولوشن سر؟ رستہ وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں, انٹرنیشنل ریلیشنز کا سوال ہے یہ کہ ایران ہمیں کنٹینیوسلی دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے سستی گیس, سستی بجلی, سستا پیٹرول لے لو, اور ہم امریکی پریشر کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں. کچھ لوگ میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے گزشتہ دنوں کہ ہم پہلے برٹش امپائر کے غلام تھے, اب ہم امریکن امپائر کے غلام ہیں. نہیں, عقل سے 2-3 چیزیں. میں بظاہراً لوگ سمجھتے ہیں فیاض چوہان بڑا جذباتی ہے, مذہبی حوالے سے, انقلابی حوالے سے. آج مجھے معلوم پڑا بڑے علمی بھی ہیں ماشاءاللہ. نہیں, جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوں تو عقل کے ساتھ. اب عقل کی مثال, 2021 جون کا مہینہ یا جولائی کا, پری پلانڈ بی بی سی کا انٹرویو کروانے کے لیے بندہ ہائر کیا جاتا ہے. وہ بندہ آتا ہے, اس سے پری پلانڈ سوال پوچھوایا جاتا ہے کہ اگر آپ سے امریکن بیس مانگیں, اڈے مانگیں, تو آپ کیا کریں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. او بھائی, کو لینا دینا ہی نہیں تھا, نہ کوئی مانگا گیا, نہ کوئی پروویژن, نہ کوئی ضرورت. لیکن کیوں؟ اس وقت رفت شروع ہو چکی تھی جنرل باجوہ کی اور جناب عمران خان کی, اور وزیر اعظم نے عوام کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے اور اینٹی باجوہ سینٹیمنٹ بنانے کے لیے اس نے ہیرو گیری کی, بے وقت کی ہیرو گیری, اس کا نقصان اٹھایا. پھر اگلی سنیں. پھر جناب آپ کا اگست کا مہینہ آیا 2021, 15 اگست کو انقلاب افغانستان ہوتا ہے. نیٹو اور امریکہ کے فوجی جاتے ہیں. آئی ایس آئی چیف جنرل فیض وہاں جا کے چائے کی پیالی پیتے ہیں, وہ تصویر, اور جناب تصویر چلاتے ہیں, اور امریکنز کو اور نیٹو کو جناب جلانے کے لیے. کیا اس کی ضرورت تھی؟ آپ بتائیں, کیا اس کی ضرورت تھی؟ میں حکمران ہوتا تو میں کہتا کہ خدا کا واسطہ ہے, پہلے آپ اپنے ملک کی حالت دیکھو, تمہاری اکانومی کیا ہے, تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, تمہاری پوزیشن کیا ہے, اس کے مطابق یہ علیہ تللیہ اور یہ صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی بنو. سبحان اللہ. پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بے حد شکر گزار ہے, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. آخر میں آپ ہی کا نعرہ دہراؤں گا کہ بے شک یہ حق ہے, یہ سچ ہے, اور ہم سب مسلمانوں کو نعرہ لگانا چاہیے کہ جیو امام علی علیہ السلام کی طرح اور شہیدو امام حسین علیہ السلام کی طرح. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.